جیسا کہ آج کے درس کا عنوان اعلان کیا گیا کہ فی التحذیر من الزنا و اسبابہ، زناکاری سے تحذیر، اس سے ڈرانا، خبردار کرنا، اس سے بچاؤ اور اس کے اسباب کا بیان، ان دونوں سے بچنا چاہیے، جو کہ فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا خطبہ جمعہ ہے۔ آپ شروع فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے فواحش کو حرام قرار دیا، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، سب کو، اور ہمیں اس سے ڈرایا اور خبردار کیا کہ ہم اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں اور ان اسباب سے بھی بچیں جو اس کی طرف لے جانے والے ہیں، اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہر اس چیز سے جو انہیں ان کے دین یا دنیا میں نقصان پہنچاتی ہے۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے احسان پر اور اس کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے لطف و کرم پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کوئی ایسی خیر نہیں مگر یہ کہ امت کو اس جانب رہنمائی فرما دی آپ نے، اور کوئی ایسا شر نہیں، برائی نہیں، الا یہ کہ آپ نے اس سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا امت کو۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ پر بے شمار درود و سلام ہو اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالی سے ڈرو اور یہ جان لو کہ سب سے بڑی فواحش میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دی ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حرام قرار دیا ہے، جس فحاشی کو وہ زنا کی فحاشی ہے، زنا کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاسراء میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بلا شبہ یہ ہمیشہ سے ایک بری راہ ہے، ایک فحاشی کا کام ہے، کھلی فحاشی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت صحیح راہ سے ہٹا ہوا کام ہے، سَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ تو یہ جو زنا کا بگاڑ ہے، اس کا جو فساد ہے، یہ عظیم ترین مفاسد میں سے ہیں، اور یہ جو نظام عالم کی مصلحت ہے اس کے بھی منافی ہیں کہ جس میں انساب یعنی نسب انسان کا جو ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو حرمتیں ہیں ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کی بنا پر سب سے بڑھ کر آپس میں نفرت اور دشمنی لوگوں کے درمیان واقع ہو جاتی ہے کہ ہر ایک جو ہے دوسرے کی عورت کو خراب کرے، اس کی بیوی کو یا اس کی بیٹی یا بہن یا ماں کو۔ اس سے تو پورے عالم میں تخریب کاری پھیلے گی اور برائی پھیلے گی، سارا جہان خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ جو یہ زنا کا بگاڑ ہے، یہ اپنے حجم میں، اپنے بڑے ہونے کے اعتبار سے قتل کے ہی برابر ہے۔ اسی لیے جو زنا کا جرم ہے اس کو قتل کے جرم کے ساتھ ہی کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا، والذین لا، عباد الرحمن کی جو صفات ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کوئی حق بنتا ہو اس جان کو لینے کا، نہ حق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ تو زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ ہی ذکر کیا، اور اس کے جو سزا ہے اس کے عذاب کو مضاعف، بڑا چڑھا کے دگنا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ذلت آمیز
اور دگنا عذاب، جس طرح کے آگے کی آیات ہیں اس تعلق سے آپ پڑھ سکتے ہیں. انہی آیت کے آگے جو ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا عذاب کیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اس میں ذلیل و رسوا ہو کے ہمیشہ پڑا رہے گا اگر بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور نیک اعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جانا یہ ہمیشہ سے بہت فحشی کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے. تو یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ بنفسی ہی خود بھی ایک فحش کام ہے، اور جو فاحش ہوتا ہے وہ ایسی کبھی اور بری چیز جس کے برا اور فحش ہونے کے یعنی انسانی عقل بھی فیصلہ کرتی ہے. ہر جو ہے فطرت سلیمہ پر، فطرت سلیم پر جو قائم ہو وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اسے یہ ناگوار ہوتا ہے. اس کی قباحت سب پر آیا ہے. پھر اس کی جو عاقبت ہے، اس کا جو انجام ہے انسانی معاشرے پہ، وہ یہ ہے کہ ساء سبیلا، یہ بہت بری راہ ہے. کیونکہ یہ کس چیز کی راہ ہے؟ ہلاکت کی، تباہی کی، اور فقر و فاقے کی. دنیا میں بھی جو ہے ایسے لوگوں پر مفلسی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ رات آخرت میں کس کی ہے؟ عذاب کی، ذلت اور رسوائی کی اور عبرتناک انجام کی. اس کے فحش ہونے پر، اس کی شناعت اور برائی پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس قسم کی یعنی دل خراش قسم کی حد جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، شرعی حدود، وہ نافذ کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. چنانچہ سورۃ النور کے شروع میں ذکر فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ان پر ترس نہ آئے اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو تو چاہیے کہ مؤمنین کا ایک گروہ بھی وہاں پہ موجود ہو اور اسے دیکھیں. تو یہ جو غیر شادی شدہ کنوارا زانی ہیں، زنا کرنے والے ہیں، ان کی حد ہے، ان کے اوپر یہ حد لگے گی جنہوں نے جو شادی شدہ نہیں ہیں. جبکہ جو شادی شدہ زنا کریں، اور شادی شدہ سے مراد کو الثیب جسے کہتے ہیں، اس کا یعنی شرعی تعریف کیا ہے کہ جس نے کبھی بھی شادی کی ہو اور اپنی بیوی سے وطی کی ہو یعنی اس سے جماع کیا ہو، اگرچہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس پر شادی شدہ کا حکم لگتا ہے، تو اسے رجم کیا جائے گا یعنی سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بندے کی کامیابی اور فلاح، بندے کی کامیابی اور فلاح کو اس بات سے جوڑا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی زنا سے حفاظت کرتا ہے. اس کے لیے فلاح اور کامیابی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المؤمنون میں شروع کی آیات ہیں جس میں مومنی کی فلاح اور کامیابی کا ذکر ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. آگے ان کی مختلف صفات ذکر کی گئیں. سورۃ المؤمنون آیت 1 سے 7 تک آپ دیکھیں. آگے چل کر کیا ذکر فرمایا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں پر یعنی ان پر حفاظت نہیں کرتے، ان پر استعمال کرتے ہیں. او ما ملکت ایمانهم، یا جو
ان کے دائنے ہاتھ کی ملکیت یعنی ان کی جو لونڈیاں ہیں ان پر، ایسا کرنے کی صورت میں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس سے مزید کچھ چاہے، اس کے علاوہ کچھ چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ مفلحین میں سے نہیں ہے، کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے. دوسری بات، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ملومین میں سے ہیں، ملامت زدہ لوگ. تیسری بات، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ من العادین، حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہیں. تو اس سے فلاح اور کامیابی بھی فوت ہو گئی اور اس پر ملامت بھی واقع ہوئی، اور اس کی صفت عدوان کے ساتھ بھی ذکر کی گئی، یعنی وہ زیادتی کرنے والا ہے. اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالی نے زنا کی شناعت یعنی برائی کو بیان کیا ہے اور اس کے برے انجام کو بھی دنیا اور آخرت میں ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے روک تھام کے لیے، اس کے سد باب کے لیے ایسی باتیں اور ایسے احکام لاگو کیے ہیں جو بندے اور اس گندے جرم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اسے روکتے ہیں. یعنی ایسے مضبوط قسم کے سد باب ہیں جو اس سے دور رکھتے ہیں انسان کو، اور اس کے نتیجے میں جو پڑنے والے خطرات ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ ان حدود کی حفاظت کرتا ہے. ان حواجز کی، یہ جو رکاوٹیں اللہ تعالی نے ڈالی ہیں، اگر اس کی پرواہ کرے، اس کا اہتمام کرے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ جو اس راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، حدود ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں. سب سے پہلی بات، اقامت الحد علی الزانی، جو زنا کرنے والا ہے اس پر حدود کا نفاذ کیا جائے کہ اگر وہ کنوارا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں اور تغریب یعنی اس کو جلا وطن کیا جائے، اپنے وطن سے نکال دیا جائے 1 سال کے لیے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو زنا کی حد ہے اس کو لگاتے ہوئے یعنی سنگ دلی کا حکم دیا ہے کہ تمہیں ان لوگوں پر ترس نہ آئے، ان دونوں نے جو جرم کیا ہے زنا کا ان پر اس قسم کا ترس نہ آئے. اور ساتھ ہی یہ جو حد ہے اس میں تعطیل سے کام نہ لیا جائے، یا اس کو نافذ کرتے ہوئے نرمی دکھاؤ، نرم دلی یا ڈھیل اور سستی کا مظاہرہ کرو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے تمام لوگوں کے مجمع کے سامنے سرعام نافذ کرو اور مومنین کا ایک گروہ وہاں پر موجود بھی ہو تاکہ یہ ان کے دل میں زیادہ المناک، ان کے نظر میں المناک سزا کے طور پہ باقی رہیں اور ان کے دل کے اندر تک اثر کر جائیں، دل پہ گہرا اثر چھوڑیں، فاعلین یعنی کرنے والوں پر بھی اور مشاہدین جو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی. دوسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا، ان کو نیچا رکھنا. چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورۃ النور میں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومنین سے، مومن مردوں سے کہ وہ کچھ اپنی نظروں کو، نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا، طہارت کا باعث ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو حرکتیں تم کرتے ہو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں
چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ زنا کا جو جرم ہے اس میں پڑ جانے کی ابتدا یہی آنکھوں سے ہوتی ہے، بد نظری سے ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو نیچے رکھنے کا حکم دے دیا شروع میں ہی، تاکہ اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت ہو. نظروں کی ہوگی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، کیونکہ جتنے بھی مصیبتیں حوادث ہوتی ہیں یا جو بھی یہ شر پسندی پر مبنی ہلچل ہوتی ہے انسان میں یا حرکت ہوتی ہے، اس کا محرک، اس کا سبب تو یہ نظر ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی آگ بھڑکنے کے جو اصل ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، اسی لیے نظر سے ہی پھر اس چنگاریوں کی آگ بھڑکنے کی سبب بنتا ہے آگے جا کے. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے نظر ہوتی ہے، پھر خیال، اور پھر پیش قدمی، اور پھر اصل غلطی کا ارتکاب. تو جو اپنی نظروں کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت کے گھاٹ اتارنے والا ہے اور ہلاکت کی جو مختلف جگہیں ہیں اس پہ پیش کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، لا تطع النظرۃ النظرۃ، جب ایک نظر پڑ جائے اچانک تو پھر دوسری نظر واپس لوٹا کر نہ دیکھنا. فإنما لك الأولى وليس لك الثانية، کیونکہ پہلی تو تیرے لیے ہے یعنی تجھے معاف ہے، اور دوسری پر تیری جو ہے پکڑ ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو پہلی نظر ہے جو بغیر ارادے کے انسان کی پڑ گئی ہے، اس سے یہ مراد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ جو نظر ہے، یہ جو بد نظری ہے جو دیکھتا ہے انسان، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے ابلیس کے، جو بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے. یہ مسند الشہاب وغیرہ کی روایت ہے اور الضعیفہ میں بھی موجود ہے. تو جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اس کو جھکایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی مٹھاس، چاشنی اور حلاوت پیدا کر دیتا ہے تا قیامت. یہ جو حدیث ہے یہ زہر آلود ابلیس کے تیر والی، اس کے بعض الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لطف پیدا کر دیتا ہے اس کے دل میں عبادت کا. چیک فرماتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کی جانب اشارہ بھی ہے، ذالک ازکیٰ لہم، جب وہ اپنی نظر کی اس طرح حفاظت کریں گے، جھکائیں گے، تو یہ ان کے جو ہے تزکیہ نفس کا سبب ہے، پاکی کا سبب ہے. تیسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا، پردہ کرنے کا، جس سے مراد ہے کہ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو غیر مردوں سے چھپائیں، جو انہی کی اپنی حفاظت کے لیے ہیں اور مردوں کی بھی حفاظت کے لیے ہیں کہ انہیں فتنے میں نہ ڈالیں، اس فحاشی میں وہ مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النور میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں، چادریں، دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں میں، اپنے سینوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، اور دیگر محرم رشتوں کا آگے ذکر ہے اس آیت میں. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی، یدنین علیہن، کہ وہ ڈال لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنے جلباب، یعنی جو بڑی چادریں کپڑوں کے اوپر جو پہنی جاتی ہیں وہ. اور فرمایا اسی سورۃ الاحزاب میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اگر کوئی چیز تم ان سے طلب کرو، یعنی امہات المومنین کا ذکر ہے، یعنی عام خواتین کو، مومنین
خواتین کو بھی یہی حکم ہے، فاسألوہن من وراء حجاب، کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوا کرتی تھی جب، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَالِ، جب ہمارے پاس سے مرد گزرتے، سَدَلَتْ إِحْدَاهُنَّ خِمَارَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، تو ہم میں سے جو عورتیں ہیں وہ اپنے چہرے پر اپنا خمار، اپنی چادر ڈال لیتی، گرا دیتی، اور جب وہ گزر جاتے ہیں وہاں سے تو پھر اسے واپس سے ننگا کر لیتی۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ آج جو لوگ بے پردگی کی دعوت دیتے ہیں وہ اس سد باب کو، اس رکاوٹ اور دروازے کو گرا دینا چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ معاشرے میں باہر نکلے بغیر حجاب کے، بے پردہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کو کہ وہ بھی اس گندگی کے گٹر میں گر جائیں جو انہوں نے اپنی شریعتیں اور قوانین اور عادات باہر کافروں کے مغربی معاشرے سے درآمد کی ہوئی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے۔ بئس للظالمین بدلا، یہ ظالم کتنی بری چیز سے اس اچھی چیز کو بدلتے ہیں۔ بلا شبہ جو عورت ہے، ایسی عورت جو اپنے بے حجاب ہو جائے، پردے کو اتار پھینکے، اس قسم کی گمراہ کن دعوتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، تو یقیناً اس نے اچھی چیز کو بری چیز سے بدل دیا۔ اللہ کی اطاعت کو اس کی معصیت، نافرمانی سے بدل دیا، اللہ کی رضا کو اس کی ناراضگی سے بدل دیا، اور اللہ کے ثواب کو اس کے عقاب اور سزا سے بدل دیا۔ تو اس نے اپنا بھی برا کیا، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی اس نے برا کیا، اور مخلوق کی اطاعت کی خالق کی معصیت اور نافرمانی میں۔ تو یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھی بات، اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مرد عورت کے ساتھ خلوت میں یعنی تنہائی میں نہ بیٹھے، ایسا مرد جو اس کے محرم رشتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح کرنے سے شیطان جو ہے بہلائے گا، پھسلائے گا، آخرکار فحاشی میں مبتلا کر دے گا، اگرچہ اپنے دین اور تقوی میں وہ مرد اور عورت کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذی محرم، تم میں سے کوئی ہرگز بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی خلوت میں نہ ہو الا یہ کہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔ چنانچہ جو کوئی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں، تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنے نفس کو خود ہی فتنوں پر پیش کر دیا، فتنوں کی نظر کر دیا، چاہے وہ کسی گھر میں اس کے ساتھ اکیلا ہو یا کسی آفس میں، جیسا کہ بعض یہی مغرب زدہ لوگ اور انہی کے پڑھائے ہوئے طلبہ اور انہی کی پٹی پڑھائے ہوئے لوگ اور ان کے اندھے مقلد کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کاموں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتی ہیں اپنے جاب پر، عمل میں، آفس میں، کسی بڑے جو ہے مارکیٹ یا مال میں۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ سواری میں سوار ہوتی ہے، گاڑی میں، جہاں وہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض گاڑیوں والے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں جو اجرت کی گاڑیاں چلاتے ہیں، یا بعض
جو مال و دولت والے عیش و عشرت میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی عورتوں کو الگ سے ڈرائیورز رکھ کے دے دیتے ہیں. اجنبی مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اکیلے جہاں چاہتی ہے جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے گھر میں اجنبی مردوں کو خادم رکھ لیتے ہیں، نوکر چاکر رکھ لیتے ہیں، جو ان کی عورتوں کے ساتھ خلوت بھی اختیار کرتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں گھر میں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں ایک ثابت شدہ حدیث میں فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو تنہائی میں. یعنی فقال رجل من الانصار، انصار میں سے شخص نے کہا، افرأیت الحم، دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ قال الحم الموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، اتنی زیادہ خطرناکی ہے اس کی. چنانچہ جو دیور ہوتا ہے وہ شوہر کا کوئی بھی قریبی، جیسا کہ اس کا بھائی یا اس کے بھائی کا بیٹا یا اس کے چاچا کا بیٹا، تو جب شوہر کا قریبی رشتہ دار، اس کے لیے ممانعت ہے کہ وہ عورت پر داخل ہو، اس کی عورت پر تنہائی میں، حالانکہ وہ تو اس کے رشتہ دار ہے اور اس کے اوپر غیرت بھی کھا سکتا ہے، اور اس کا رہائش جو ہے اس سے قریبی، یعنی اس کا بستر یا رہائش قریبی ہو سکتی ہے دوسرے کمرے میں جیسے بھی. تو پھر کیسے جب اس کو منع ہے تو ایک اجنبی شخص جو اس عورت پر داخل ہوتا ہے نوکر کی صورت میں، خادم کی یا ڈرائیور کی صورت میں، جو اس کی کوئی اس طریقے کا رشتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ غیرت کھائے یا کوئی شرم کرے گھر کے جو مالک ہے اس کے تعلق سے، تو وہ تو زیادہ بالاولا ممنوع ہوگا. پانچویں بات، اسلام نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر کرے، کیونکہ اس سے وہ ضائع ہو سکتی ہیں، لٹ سکتی ہیں، اور ایک رقیب سے جو اس کا نگران ہو اس سے دور ہو سکتی ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی، اس کے اولیاء میں سے، اور جو اس کے اوپر غیرت کرنے والے لوگ ہیں ان سے، ان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی نگرانی میں اور ان کی حفاظت میں. کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور بہت جلدی یہ جو انسانی صورت میں بھیڑیے ہوتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور ان کے آگے جو ہے اپنی ہمت ہار جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، چاہے رغبت میں، خود اپنے لالچ میں بھی کوئی پھسل جائے، یا خوف و ہراساں ہونے جو ہے خوف و ہراس کی وجہ سے بھی، رغبتاً اور رہبتاً. چنانچہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے، تسافر مسیرۃ یوم و لیلہ، کہ وہ ایک دن اور رات کے مسافت سفر کرے، الا مع ذی محرم علیہا، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا نگران، اس کا کوئی محرم ہو. صحیحین ہی میں روایت ہے، صحیحین سے مراد ہے صحیح بخاری اور مسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی مرد ہرگز بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے مگر کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، اور نہ ہی عورت سفر کرے مگر کسی محرم کے ساتھ. تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان امرأتی خرجت حاجہ، میری بیوی حج کے لیے نکل رہی ہے اور میرا ایک غزوہ میں نام لکھا ہوا فلاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق حج مع امرأتک، تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو. تو یقیناً جو عورت ہے اکیلے سفر کرنے والی، آج کے اس دور میں دنیا کے دور دراز علاقوں میں سفر کرتی ہیں پڑھائی کے نام پر یا پڑھانے کے نام پر یا
اپنے رشتہ داروں کے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، یا اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے اکیلے سفر، اس جیسے اغراض کی بنا پر، تو وہ تعلیمات نبویہ سے نکل چکی ہوتی ہیں، اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایسا ایمان نہیں ہوتا کہ جو اسے مخالفت رسول سے روک سکے اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی اتباع کر سکے۔ اگرچہ یہ مغربی تہذیب کے دعوے دار اس بات سے ہماری راضی ہوں یا ناراض ہوں، ہم یہ بات کہیں گے۔ چھٹی بات، اسلام نے حرام قرار دیا ہے تبرج، عورتوں کی بے پردگی، بن ٹھن کے نکلنا، یعنی وہ اس قسم کے کپڑے پہن کے نکلیں جو زیب و زینت والے ہیں اور خوشبوئیں لگا کے، کیونکہ یہ پرفریب نظروں کو ان کی طرف پھیر دیں گی اور یہ ذریعہ بنے گی فحاشی میں مبتلا ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں پہ ٹکے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اس طریقے سے اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو جس طرح پہلی جاہلیت میں کیا کرتی تھیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں۔ آج مسلمانوں کی بہت سی عورتیں اس آیت کریمہ کی مخالفت کرتی ہیں، ان کا لباس زیب و زینت میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، سب سے زیادہ فخر کرنے کے لائق، یعنی جو ہے باعث افتخار سمجھ کے نکلتی ہیں۔ اسی طرح خوشبوئیں بھی سب سے زیادہ پھیل جانے والی اور باعث افتخار سمجھ کے نکلتی ہیں بازاروں کی طرف یا اس کے علاوہ، اور یہ کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ جب عورت کا مسجد میں عبادت کے لیے نکلنا اس بات سے مشروط ہے کہ وہ زیب و زینت کو ترک کرے اور خوشبو نہ لگائے، تو پھر مسجد کے علاوہ جو جگہوں پر جانا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو جب وہ جانا چاہیں، ولیکن لیخرجن تفیلات، لیکن انہیں چاہیے کہ نکلا کریں تفیلات۔ تفیلات کا معنی ہے بغیر زیب و زینت کے۔ یہ مسند احمد، ابو داود اور الشافعی کی روایت ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنم کے جو لوگ ہیں ان کی دو ایسی قسمیں ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ جن کے پاس کوڑے ہیں بیلوں کی دموں کی طرح جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ونساء کاسیات عاریات، اور ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی عوریاں ہیں، ننگی ہیں، خود مائل ہونے والی، دوسروں کو بھی مائل کرنے والیاں، ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں ایک طرف کو جھکی ہوئی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو بھی پا سکیں گی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاسیات بلباس، یعنی لباس پہن کر بھی ننگی کس طرح ہوں گی کہ ان کی جلد ظاہر ہو رہی ہوگی اور جسم کے بعض اعضاء وہ ننگے ہوں گے، ظاہر ہو رہے ہوں گے، دکھائی دیتے ہوں گے، جیسا کہ بازو ہیں، گردن ہے، تو گویا کہ پہنا ہے لباس لیکن حقیقتاً وہ ننگی کی ننگی ہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، زنا پر ابھارنے والے اس کے محرکات میں سے گانے سننا بھی ہیں، جو آج کل بہت انواع و اقسام کے آ گئے ہیں اور بڑھ گئے ہیں اور مختلف ذرائع سے پھیلتے جا رہے ہیں، اور ان کا حصول بھی بہت آسان ہو گیا ہے ہر ایک کے لیے اس زمانے میں، اور بہت سارے مسلمانوں کے گھر اس سے بھرے پڑے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی گانے ہی بجا رہی ہوتی ہیں،
اور اس کو سننے سنانے سے لوگ فتنے میں مبتلا ہیں، بہت سے مرد، عورتیں اور بچے تک۔ حالانکہ بہت سارے سلف صالحین سے یہ بات وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے جو غنا ہے اس کو رقیۃ الزنا قرار دیا ہے۔ جسے ہم رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو زنا کا جو دم کرنا ہے وہ یہی غنا ہے، گانے بجانے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی قسم، کتنے ایسے آزاد شریف عورتیں تھیں جو اس گانے بجانے کی وجہ سے یعنی پیشہ ور طوائفیں بن گئیں، اور کتنے اتنے آزاد شریف مرد تھے جو اسی کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کے رسیہ ہو گئے، یعنی اغلام بازی میں مبتلا ہو گئے۔ اور کتنے ایسے غیرت مند لوگ تھے جو اس کی وجہ سے انہیں ایک بری شہرت مل گئی لوگوں میں، اور کتنے ہی ایسے صاحب مال و ثروت لوگ تھے جو اس کی وجہ سے زمین پر یوں پڑے کہ اپنے چادر بوریے بسترے کے ساتھ پڑے ہیں، اور کتنے ایسے صحیح سالم لوگ اور عافیت میں تھے کہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی مصیبتوں بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ تو کتنے غم و عالم کے جام ہیں جو پیتا ہے ایسا شخص، اور اس کی وجہ سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں اور نقمت محرومیاں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنے آلام یعنی تکلیفوں اور دردناک باتوں کے منتظر ہوتے ہیں، اور غم کی توقع ہوتی ہے انہیں جو ملنے والا ہوتا ہے، اور مستقبل کے پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے مسلمانوں، اور ان وسائل سے بھی اجتناب کرو جو اس قبیح اور برے ناپسندیدہ جرم کی طرف لے جاتا ہے۔ غور سے سنو اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل پیرا ہو، اس کی بجا آوری کرو۔ تو یہ شیخ نے قل للمؤمنین فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین جو آیت ہے غض بصر کے تعلق سے اسے پڑھیں، آخر یہ دونوں آیتیں پڑھیں لعلکم تفلحون تک۔ تو ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو حرکت تم کرتے ہو۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں۔ ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا، سوائے اس میں سے جو خود ظاہر ہو جائے۔ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے لیے۔ او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ سسر کے لیے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ او ابنائی بعولتہن، یا شوہر کے بیٹوں کے سامنے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے۔ او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے۔ او نسائہن، یا اپنی جیسی عورتوں کے سامنے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو جن کی یہ مالک ہیں، غلام جو ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں
او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان کم سن لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہیں. ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، اور تم سب اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اے مومنوں، تاکہ سب کے سب، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے تو سنا اس پر عمل کی توفیق دے. زناکاری، بری باتیں، بری چیزیں، فحش اور بےہودگی سے اور اس کی طرف لے جانے والے اسباب سے تمام مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو محفوظ رکھے، اور اپنی نمازوں کی، اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.